کیا یہ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات میں وہ کون سی مخصوص دعا ہے جو خاص طور پر مانگنی چاہیے؟ اور یہ سوال بھی کہ اگر کوئی انسان اپنی مصروفیات یا مجبوریوں کی وجہ سے اس رات لیلۃ القدر کو نہیں پائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، تو انہی گہرے سوالوں کے جواب ہم آج تلاش کریں گے۔ پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بیل آئیکن یوٹیوب چینل سبسکرائب۔ ہمارے چینل ہدایت کا سفر میں خوش آمدید۔ جی خوش آمدید۔ میں آج کے اس تفصیلی جائزے کا میزبان ہوں، اور آج ہم جن ماخذ پر بات کریں گے ان میں سورۃ القدر کی تفاسیر اور معارف القرآن کے نہایت شاندار اقتباسات شامل ہیں۔ اور میں ایک ماہر کی حیثیت سے آج کی گفتگو کا حصہ ہوں۔ اچھا، ہمارا آج کا مقصد محض روایتی معلومات کو دہرانا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی ہم صرف تاریخ کا سبق نہیں پڑھیں گے؟ جی بالکل نہیں، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تاریخی، روحانی اور عملی پہلوؤں کو سامنے لایا جائے جو اس رات کی اہمیت کو آج کے دور کے ایک عام انسان کے لیے قابل فہم بناتے ہیں کہ وہ کتنی متعلقہ ہیں ہماری آج کی زندگی سے۔ بالکل، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح صدیوں پرانی تفاسیر آج کے مصروف انسان کے پیچیدہ مسائل کا حل پیش کر رہی ہیں۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے بلکہ انسانی وجود کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو چلیں سیدھا اس کے تاریخی پس منظر کی طرف چلتے ہیں، جسے ہم شان نزول بھی کہتے ہیں۔ یہاں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جو واقعی ذہن کو حیران کر دیتا ہے۔ جی، معروف القرآن میں جو واقعہ آتا ہے۔ ہاں بالکل وہی۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کیا۔ یہ کوئی عام مجاہد نہیں تھا بھائی۔ بالکل، اس شخص نے 1000 مہینے مسلسل ہتھیار نہیں اتارے۔ یعنی اگر ہم اسے سالوں میں تبدیل کریں تو یہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ وہ مسلسل جہاد میں مصروف رہا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ایک ایسے عابد کا ذکر بھی ملتا ہے جو دن کو جہاد کرتا اور رات کو مسلسل عبادت کرتا تھا، اور اس نے بھی اپنی زندگی کے 83 سال سے زیادہ اسی طرح گزار دیے۔ یہ تو ایک بہت ہی کٹھن زندگی کا تصور ہے۔ ہاں، تو اس واقعے کا جو نفسیاتی اثر اس وقت کے مسلمانوں پر ہوا ہوگا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک فطری حیرت اور شاید ایک طرح کی مایوسی بھی پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ امت محمدیہ کی اوسط عمریں ہی 60 یا 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ تو ایک عام مسلمان تو یہ سوچے گا کہ بھئی وہ ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان لوگوں کا جن کی تو صرف عبادت کا دورانیہ ہی ہماری کل عمر سے زیادہ ہے۔ تو اسی شدید احساس کمتری کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما دی۔ امت محمدیہ کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس 83 سال کی مسلسل عبادت سے بہتر قرار دے دیا گیا۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک طرف 83 سال کی مسلسل جسمانی مشقت ہے اور دوسری طرف صرف چند گھنٹوں کی ایک رات۔ کیا یہ صرف وقت کی طوالت کا متبادل ہے؟ دیکھیں، یہ دراصل کوالٹی بمقابلہ کوانٹیٹی یعنی معیار اور مقدار کا بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، اس ایک رات نے پچھلی امتوں کی طویل عمری کے بظاہر نظر آنے والے فائدے کو بے اثر کر دیا، اور اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ میں تفاسیر پڑھ رہا تھا تو مجھے قدر کے 2 مختلف معنی ملے جو دونوں ہی اپنی جگہ بہت گہرے ہیں۔ پہلا معنی تو عظمت اور شرف کا ہے۔ جی بالکل، ہمارے نوٹس میں ابو بکر وراق کا ایک انتہائی خوبصورت قول موجود ہے۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس انسان کی اس رات سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ اس رات میں سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ یہ تو کسی انسان کی کھوئی ہوئی عزت نفس کو بحال کرنے کا کتنا زبردست طریقہ ہے۔ ایک دم صاف سلیٹ۔ ایک شخص جو روحانی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، وہ محض ایک رات کے سچے اخلاص سے اپنا روحانی کھاتا منافع بخش بنا سکتا ہے۔ لیکن قدر کا جو دوسرا مطلب ہے وہ بھی کچھ کم حیران کن نہیں ہے۔ قدر کا دوسرا مطلب تقدیر اور فیصلے بھی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ پہلو کائنات کے پورے انتظامی ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سے لے کر اگلے رمضان تک پیش آنے والے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کائنات کے انتظامیہ امور، ہر انسان کی عمر، موت، رزق کی مقدار، بارش کتنی ہوگی، یہاں تک کہ اگلے سال حج کسے نصیب ہوگا،
یہ سب فہرستیں 4 عظیم فرشتوں کو دی جاتی ہیں، اور وہ ہیں اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہم السلام۔ لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اسلامی عقیدے کو دیکھیں تو تقدیر تو پہلے ہی لکھی جا چکی ہے نا، جسے ہم تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ بالکل لکھی جا چکی ہے۔ تو پھر اس رات میں دوبارہ فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کو بدلا جا رہا ہے یا کوئی نیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ علماء اس کی جو وضاحت کرتے ہیں وہ نہایت شاندار ہے۔ دراصل تقدیر ازلی ایک حتمی اور ماسٹر پلان ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر میں کوئی نیا فیصلہ اس معنی میں نہیں ہوتا کہ ماسٹر پلان بدل دیا جائے، بلکہ اس ماسٹر پلان میں سے اگلے 1 سال کا حصہ نفاذ یا ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو جدید زبان میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے حکومت کا کوئی 5 سالہ منصوبہ پہلے سے منظور شدہ ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ہر سال بجٹ کے موقع پر اس سال کے فنڈز اور ذمہ داریاں متعلقہ محکموں کو جاری کی جاتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر بھی کائنات کا یہی سالانہ بجٹ اور ڈیوٹی روسٹر جاری کرنے کی رات ہے۔ 100% درست۔ تو پھر ایک اور رات کا بھی تو ذکر آتا ہے، شب برات، جو شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ وہاں بھی سننے میں آتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک ہی کام 2 راتوں میں ہو رہا ہے؟ اس الجھن کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بہت خوبصورتی سے دور کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ امور تقدیر کے ابتدائی اور اجمالی فیصلے شب برات میں تیار کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرح کا ابتدائی خاکہ یا ڈرافٹ شعبان میں بن جاتا ہے۔ جی، اور پھر جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ان فیصلوں کی مکمل تفصیلات حتمی مہر کے ساتھ ان 4 فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ شب برات میں فیصلہ ڈرافٹ ہوتا ہے اور لیلۃ القدر میں اس کے نفاذ کے باقاعدہ احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ تو کائنات چلانے کا ایک نہایت منظم طریقہ کار ہے، بہت ہی تفصیلی اور منظم۔ اب اگر یہ رات اتنی ہی اہم ہے اور اس میں زندگی اور موت کے اتنے بڑے حتمی فیصلے ہو رہے ہیں، تو پھر اسے کسی ایک تاریخ پر مقرر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وہ راز ہے جس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ ہاں، میرا مطلب ہے کیلنڈر پر کوئی ایک دن لال رنگ سے کیوں نہیں نشان زد کر دیا گیا تاکہ ہر انسان کو پتا ہو کہ بس اسی دن جاگنا ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ دیکھیں تو شب قدر کے تعین کے حوالے سے تقریباً 40 مختلف اقوال موجود ہیں۔ 40؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب مستند روایات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گردش کرتی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ جی، یہ گردش دراصل ان تمام 40 اقوال کو ایک ہی جگہ جمع کر دیتی ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل جیسے ائمہ اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ رات کسی ایک دن پر منجمد نہیں ہے۔ بالکل، اور اس میں حکمت یہی نظر آتی ہے کہ انسان کسی ایک رات کا سہارا لے کر سارا سال غفلت کا شکار نہ رہے، بلکہ جستجو برقرار رکھے۔ یہ آزمانے کے لیے کہ کون واقعی محنت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اس جستجو کے ساتھ ایک جغرافیائی سوال بھی تو جوڑا ہوا ہے۔ ٹائم زونز والا فرق؟ جی ہاں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ٹائم زونز کا فرق ہے۔ جب مکہ میں 27ویں شب ہوتی ہے تو آسٹریلیا میں اگلا دن ہو چکا ہوتا ہے اور امریکہ میں ابھی پچھلی رات چل رہی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ فرشتوں کا نزول بے وقت پوری دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کسی خاص وقت تک محدود ہے؟ فقہ حوالوں نے اس پیچیدہ سوال کا نہایت سادہ اور منطقی جواب دیا ہے۔ دراصل اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول کسی ایک عالمی ٹائم زون کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، زمین کے ہر علاقے کے لحاظ سے جو رات ان کے مقامی وقت کے مطابق آخری عشرے کی طاق رات قرار پائے گی، ان کے لیے برکات اسی وقت حاصل ہوں گی۔ اسے سورج کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل، سورج ہر ملک میں الگ وقت پر نکلتا ہے، لیکن جب بھی نکلتا ہے روشنی اور حرارت تو وہی دیتا ہے نا۔ لیلۃ القدر کی برکات بھی مقامی وقت کے مطابق طلوع ہوتی ہیں۔ یہ واقعی غور طلب ہے، اور تاریخ کی بات کرتے ہوئے انہی تفاسیر میں ایک اور حیران کن حقیقت آسمانی کتابوں کے حوالے سے سامنے آتی ہے کہ تمام بڑی کتابیں رمضان ہی میں نازل ہوئیں۔ جی،
ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ صحف ابراہیم 3 رمضان کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل 13ویں، زبور 18ویں اور پھر قرآن 24ویں رمضان کی رات نازل ہوا، جو کہ لیلۃ القدر تھی۔ اس مہینے کا کلام الہی کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ لیکن قرآن کے نزول کے حوالے سے ایک باریک نقطہ ہے۔ سورۃ القدر میں آتا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تو پھر ایک رات میں نزول کا کیا مطلب؟ جی یہی سوال ہے۔ تفاسیر وضاحت کرتی ہیں کہ دراصل پورا قرآن لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا۔ اگر اسے آج کی زبان میں کہیں تو لوح محفوظ جیسے ایک ماسٹر کلاؤڈ سرور ہے۔ بالکل، جہاں کائنات کا تمام ڈیٹا محفوظ ہے، وہاں سے قرآن کا مکمل ڈیٹا ایک ہی رات میں نچلے آسمان کے سرور پر ڈاؤن لوڈ کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے جبرائیل امین اسے حالات اور واقعات کے مطابق بتدریج 23 سال میں زمین پر لاتے رہے۔ کیا شاندار انتظام ہے۔ اب ذرا ہم اس رات کی روحانی برکات کی طرف چلتے ہیں۔ ذکر آتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں کوئی شب قدر نہ ہو۔ اور حضرت جبرائیل فرشتوں کے بڑے گروہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ طلوع فجر تک سراپا سلامتی ہے۔ لیکن کیا ہر انسان اس رحمت تک رسائی رکھتا ہے؟ کیا یہاں بھی کچھ شرائط ہیں؟ ایک بہت سخت استثناء موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق فرشتے ہر مومن کو سلام کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو محروم رہتا ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو شراب پیتے ہیں یا خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف انہی 2 چیزوں کا ذکر کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں جسم اور روح کو آلودہ کرتی ہیں۔ جہاں 83 سال کا ثواب مل رہا ہے، وہیں یہ اعمال انسان کی روحانی کیبل کو اتنا آلودہ کر دیتے ہیں کہ رحمت کا سگنل پہنچ ہی نہیں پاتا۔ یہ بڑی تنبیہ ہے کہ کوئی محض ایک رات جاگ کر اپنے ان کبیرہ گناہوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا جن پر وہ اصرار کر رہا ہو۔ بالکل، انسان کو اپنا دامن صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایسی رات میں مانگنا کیا چاہیے؟ یہ وہی سوال ہے جس سے ہم نے ابتدا کی تھی۔ حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو انہیں دعا سکھائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ انسان تو فطری طور پر لالچی ہے نا، وہ مال، صحت، کامیابیاں مانگنا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے فیصلوں کی رات میں صرف معافی کیوں؟ یہ دعا انسانی نفسیات کا سب سے گہرا نچوڑ ہے۔ انسان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کوئی بیرونی دشمن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہ ایک بوجھ کی طرح ہے جو ترقی کو روکتے ہیں۔ جب کوئی شخص سچے دل سے اس ذات سے معافی مانگ لیتا ہے جو خود معاف کرنے کو پسند کرتی ہے، تو وہ بوجھ اتر جاتا ہے، سلیٹ صاف ہو جاتی ہے۔ اور جب دامن صاف ہو جائے تو رزق، صحت اور کامیابی خود بخود مل جاتے ہیں۔ جی، وہ انعامات تو معافی کے بعد راستے کی رکاوٹیں ہٹنے سے خود ہی مل جائیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے صفائی پر زور دیا گیا ہے۔ تو اگر بنیاد صاف ہو گئی تو عمارت شاندار بنے گی۔ اب ہم گفتگو کے سب سے اہم اور عملی پہلو کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا دوسرا ابتدائی سوال تھا، کہ اگر کوئی تھک کر چور ہو یا ہاسپٹل میں ہو اور پوری رات نہ جاگ سکے، ہاں، یا کسی خاتون کو گھر اور بچوں کی مصروفیات ہوں، تو کیا وہ محروم رہ گئے؟ بالکل نہیں۔ اسلامی تعلیمات کسی تو مایوس نہیں چھوڑتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی سے روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی، اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح یعنی فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو اس نے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ یہ تو کروڑوں لوگوں کے لیے ایک غیر معمولی امید ہے جو طویل قیام کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بتاتا ہے کہ دین میں اصل اہمیت جسمانی مشقت سے زیادہ نیت، اخلاص اور فرض کی پابندی کی ہے۔ 2 نمازیں جماعت سے پڑھیں اور اس برکت کا حصہ بن جائیں۔ تو اس تمام تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک ایسا روحانی اور عملی موقع ہے جو 83 سال کی محنت کو ایک رات کے اخلاص میں سمیٹ دیتا ہے۔ یہ رات اس احساس کو مٹاتی ہے کہ روحانی بلندی صرف جنگلوں میں جا کر ملتی ہے۔ یہ عام انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو اس کی روزمرہ کی زندگی میں آ کر اسے خالق سے جوڑتا ہے۔ بالکل، جہاں کائنات کے بجٹ میں بہترین فیصلے لکھوائے جا سکتے ہیں۔ اور ایک مصروف ترین شخص بھی
इशा और फजर की जमात के जरिए रहमत पा सकता है। जाते जाते हम अपने सुनने वालों को एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर करना चाहेंगे, और आखिर में ये कॉल टू एक्शन भी है कि अगर आपको ये तफसीली मताला पसंद आया तो चैनल हिदायत का सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। जी, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। आज का इंसान मस्नुई ज़हानत और प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स के जरिए अपने मुस्तकबिल को कंट्रोल करने की अनथक कोशिश कर रहा है। और वो डॉलर खर्च हो रहे हैं ये जानने के लिए कि कल क्या होगा, मईशत कैसी होगी, बीमारियां कौन सी होंगी। लेकिन इस सारी तकनीकी कलाबाजी के सामने लैलतुल कदर का ये तसव्वुर कितना गहरा है कि कायनात का असल कंट्रोल, वो हतमी मास्टर कोड, आज भी एक ही रात में बड़ी खामोशी से अपडेट होता है। बिल्कुल, और हमारी जदीद टेक्नोलॉजी इसके सामने बेबस है। क्या हमारी पेशीन गोइयां इस एक रात के खामोश और रब्बानी निजाम के सामने महज एक वहम नहीं? अगर तकदीर के हतमी फैसले आज भी इन्हीं 4 फरिश्तों के हाथ में हैं जो इस रात जमीन पर उतरते हैं, तो क्या हकीकी कामयाबी स्क्रीनों पर डेटा देखने में है, या फिर इस रात आसमान की तरफ देखकर माफी मांगने में? हाँ, और अपने मुकद्दर के दोबारा लिखे जाने के अमल में। इस नफ्सियाती और जज्बाती हकीकत की अहमियत कितनी गहरी हो जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जो जदीद दौर के हर इंसान को जरूर सोचना चाहिए।